السلام علیکم پیارے دوستو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے آج تک کوئی بھی نہ بچ سکا۔ سعودی عرب کے قبرستان میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ جب مرنے کے ٹھیک اگلے دن ہی لڑکی کو قبر سے زندہ نکالا گیا اور باہر نکل کر اس نے جو راز بتایا اسے سن کر آپ بھی چیخ پڑیں گے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ کیسے پیش آیا، یہ سارا معاملہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ہی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کے قبرستان میں دفنائی جانے والی ایک مردہ لڑکی اپنی موت کے ایک دن بعد جاگ گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ گھر والوں نے فوری قبر کشائی کروائی اور لڑکی زندہ حالت میں ملی اور اس نے ایسا راز بتایا جو آج تک کسی نے نہ بتایا ہوگا۔ پیارے دوستو، معاملہ کچھ یوں تھا۔ رابعہ کی 1 سال پہلے شادی ایک پرویز نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ 3 مہینے کی حاملہ تھی۔ جب وہ اپنے کسی کام سے گھر سے باہر نکلی اور گھر گئی تو شوہر نے اس کی چیخ سن کر باہر آ کر بھاگ کر دیکھا تو وہ گر کر تڑپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے لیے وہ کچھ کر پاتا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور بے سدھ ہو گئی۔ فوراً ایمبولینس بلائی گئی، اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور وجہ معلوم نہ ہو پائی، بس اچانک دل رکنے کی وجہ بتائی گئی کہ کہیں سانپ بچھو کے کاٹنے کا زہر نہیں ملا اور نہ ہی کچھ اور ملا۔ پیارے دوستو، پرویز نے رابعہ کے ماں باپ کو بھی اطلاع دے دی۔ جب اس کی یوں اچانک موت پر بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، اسی رات قبرستان میں رابعہ کی تدفین کر دی گئی۔ اگلی صبح پرویز قبرستان گیا اور اسے قبر میں گھٹی گھٹی آواز سنائی دینے لگی۔ اس سے پہلے تو اسے یہ ایک وہم لگا، مگر اس نے ہاتھ لگا کر محسوس کیا جیسے اندر سے کوئی کھٹکا کر رہا ہے۔ کان لگایا تو دبی دبی سی چیخیں اور صدائیں آنے لگی، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ شوہر نے فوراً قبرستان کے گورکن کو بلایا اور اسے بھی یہ آواز سنوایا۔ اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ آواز اسے بھی سنائی دے رہی ہے۔ فوراً رابعہ کی فیملی اور پرویز کی فیملی کو اطلاع دے کر قبرستان بلایا گیا۔ قبرستان کے منتظمین سے رابطہ کیا گیا۔ کچھ ٹی وی چینل والے بھی وہاں آ گئے اور فوری طور پر اجازت لے کر قبر کی کشائی شروع کر دی گئی۔ پیارے دوستو، جب قبر کھولی گئی تو رابعہ کا جسم حرارت میں تھا۔ اس کے لفظ بہت آہستگی کے ساتھ چل رہے تھے، یعنی وہ زندہ تھی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے گھٹن سے ابھی وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ فوراً ڈاکٹروں کی مدد بلائی گئی، اسے اسپتال لے جایا گیا۔ پرویز ان ڈاکٹروں پر برس پڑا جنہوں نے رابعہ کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ بات ان ڈاکٹروں کے لیے بھی بہت حیران کن تھی۔ رابعہ کو فوراً ایمرجنسی طبی امداد دی جانے لگی۔ ڈاکٹروں نے رابعہ کی موت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بتائی کہ شاید اس پر کیٹو پلس کا حملہ ہوا تھا، جس میں بے ہوش ہونے کے بعد بھی بیداری برقرار رہتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ قبر میں ہوش میں آ گئی تھی اور قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہرحال دوستو، اگلے 2 دن کے بعد رابعہ تھوڑی ہوش میں آئی اور اس نے اپنے شوہر کو جو بتایا، اس نے اس کے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ رابعہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ قبر میں ایک جھٹکا اسے لگا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جب اسے سمجھ آیا کہ وہ دفن ہے تو اس نے چلانا شروع کر دیا، اور پھر میں نے اپنے قبر میں ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے شروع کر دی، اور ایک راز جو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اور آپ کو دھوکے میں رکھا تھا، میں نے قبر میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ مجھے قبر سے نکال دے تو وہ سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گی، اپنی بے وفائی کا اعتراف کرے گی۔ میرا سانس گھٹنے لگا، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا مجھے سانس آنے لگا، اور عجیب یہ تھا کہ جب میں درود پاک پڑھتی تو گھٹن ہونے لگتی۔ شوہر نے وہ راز پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، بے وفائی کی ہے، یہ بچہ تمہارا نہیں۔ میرا شادی سے پہلے ناجائز تعلق اپنے ایک کزن سے تھا۔ شادی کے بعد میں نے بہت کوشش کی اس سے نہ ملوں، مگر اس نے بہت ضد کی، مجھے تنگ کیا، مجھے مجبوراً اس سے ملنا پڑا۔ اس نے مجھے استعمال کیا۔ یہ بات میں نہ کسی کو بتاتی اور نہ ہی کسی کو اس بات کے بارے میں پتہ چلتا، مگر میں موت دیکھ کر آئی ہوں۔ قبر کی تنہائی
اور اندھیرا بہت ہولناک ہے۔ آپ چاہو تو مجھے معاف کر دو اور نہ چاہو تو مت کرنا، میں آپ کی گنہگار ہوں اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے اپناؤ یا چھوڑ دو، یہ فیصلہ آپ کا ہے، مگر میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں اپنی بقیہ زندگی توبہ میں بتاؤں گی، اپنی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھوں گی اور کچھ نہیں کروں گی۔ پیارے دوستو، پرویز کا اپنی بیوی کے بارے میں یہ سچ سن کر بہت دل دکھا، مگر وہ رابعہ سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے دل سے اسے معاف کر دیا اور اگلے 10 دن کے بعد رابعہ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، بہت ہی کم خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی مہلت دی ہوگی۔ رابعہ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے۔ اس کو مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد مہلت دی گئی کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اپنے دھوکے کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے اور اپنے شوہر سے معافی مانگ سکے۔ اور پیارے دوستو، یہ سب مہلت شاید اس لیے تھی کہ رابعہ کو درود پاک پڑھنے کی عادت تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ اس حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، بے وفا عورت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا، چلیے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ وہاں ایک شخص قبر کے پاس بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میری جوزہ کی قبر ہے، میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں ایسا ضرور کر دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ پاک روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی اور عذاب الہی دور ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکلی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر کے بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا۔ وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے کہا، ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں اور میں تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ تو وہ جھوٹی بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے اسے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو شخص ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اور مزید اسی طرح کی روزانہ کی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔
ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے یہ کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔